السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے بچے کے کان میں جو آذان دی جاتی ہے اس سے متعلق چند مسائل عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس مقصد کو سمجھیں کہ آذان کیوں دی جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ بچے کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کا نام پہنچایا جائے اچھی طرح، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچایا جائے اچھی طرح، تاکہ بچہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اب یہاں سے یہ بات والدین کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم کا کام بنتا ہے کہ پھر بچے کو دین والا ماحول مہیا کریں، دین کے مطابق اس کی تربیت کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہی مقصد ہے کہ اس کے کان میں آذان جائے، اللہ کا نام جائے، سرکار کا نام جائے، تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ والدین اس کو بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ حقیقی مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے کہ اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنوارے، بچہ وہ اپنا آخرت اس قبر کو جو ہے سنوارنے والا بن جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہم بچے کے لیے دنیا کے لحاظ سے ہم کر سکیں، جو سہولیات اسے دے سکیں، جو پڑھانا لکھانا ہم کر سکیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، بچے کی ضروریات بھی پوری کریں، اسے دنیا کے مطابق اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا سارا کچھ سکھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کے خلاف شرع نہ ہو۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ سب دنیا ہی دنیا سکھائیں، دین کا نام بھی نہ آتا ہو۔ یہ ظلم ہے بچے پر بھی اور اپنے آپ پر بھی، یہ زیادتی ہے۔ دنیا کو پیچھے رکھنا چاہیے اور دین کو آگے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو یہ 100 سال کی 80 سال کی ہے، نہ ختم ہونے والی آخرت ہے، اس کو آگے رکھنا چاہیے۔ چلو ہم بڑے کمزور سے اگر آگے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم برابر تو ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اسکول، ٹیوشن، ڈگریاں سب کچھ دلواتے ہیں، ٹھیک ہے دلوائیں، دنیا کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دین کے ساتھ ہم ظلم بچے پر کیا کرتے ہیں کہ کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، نماز نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے انسان سنے تو 50 غلطیاں نماز میں نکل آتی۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، بچے پر بھی ظلم ہے۔ ایسے نہیں کرنا، بچے کو دنیا بھی سکھائیں، دین بھی سکھائیں۔ یہ آذان دینے کا اصل مقصد ہے کہ بچے کو دین میں ڈھال کر سیکھنا اور اس کو سکھانا، یہ والدین کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ یہ ہوگی بنیادی بات۔ اب اگلی بات یہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی عظیم شہادت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بات کروں گا اذان کے حوالے سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، سرکار کا مبارک خاندان ہے، اور حسین کتنے خوش نصیب ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کے پیٹ کے اندر چیز جا رہی ہے گھٹی کے طور پر، وہ سرکار کا لعاب دہن جا رہا ہے۔ اور پھر آذان کہی جاتی ہے، ہمارے کان میں کس نے کہی، ہم اپنے بچوں کے کان میں کس سے دلوا رہے ہیں، کوئی دے رہا ہے، کوئی جو ہے آذان دے رہا ہے، لیکن سیدنا حسین وہ خوش نصیب ہیں کہ اگر ان کے کان میں آذان دی ہے، اللہ اکبر کی آواز پہنچائی ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے پہنچائی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ پھر اسی آذان کا اثر تھا کہ حسین ڈٹ گئے، شہید ہو گئے، بچوں کو شہید کرا دیا، اور پھر اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی حسین کا نام ادب اور احترام کے ساتھ زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک اسی طرح حسین کی شان بلند رہے گی، قیامت کے بعد بھی جنت میں جا کر جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما کے اللہ حسین کی شان کو بلند فرمائیں گے، اور یہ میں کہوں گا اسی آذان کا اثر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب اذان کے چند مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ پہلی فرصت میں بچے کو غسل دینا چاہیے،
اس کے بعد آذان اور اقامت اس کے کان میں کہی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آذان دینے والا بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، قبلہ رخ کھڑا ہو، بچے کا دایاں کان اپنے سامنے کرے اور درمیانی آواز، نہ بہت آہستہ ہو نہ بہت بلند ہو جیسے نماز کی اذان ہوتی ہے، اس کے کان میں آذان کہے، پھر بایاں کان سامنے کرے اور بائیں کان میں اقامت جو ہے وہ کہی جائے۔ آذان دینے والے کا رخ جو ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر آذان یہی اصل ہے۔ ہاں اگر کوئی بزرگ ہے آذان کسی سے دلوانا چاہتے ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتے، بیمار ہیں، معذور ہیں، تو اگر وہ بیٹھ کر بھی اس کے کان میں آذان اور اقامت کہہ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہوگا، بلا عذر جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس آذان میں کان میں انگلیاں ڈالنا بھی نہیں ہے، بچے کو ہاتھ بٹھایا ہوگا تو وہ ویسے بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ کسی اور نے بھی سامنے اٹھایا ہوا ہے، آپ آذان دے رہے ہیں، بس آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے بس، اور دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت کہہ دیں، کانوں میں انگلیاں ڈالنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دائیں اور بائیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت جو ہے کرنا، یہ بھی اس آذان میں بھی مستحب ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت جو ہے مجبوری میں وہ بھی بچے کے کان میں آذان اقامت کہہ سکتی ہے، کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے اور یہ آواز اس طرح نہیں ہوتی کہ اسپیکر میں جا کر جو پورے محلے کو سنائیے، یہ تو بس درمیانی آواز ہوتی ہے، اس لیے عورت بھی جو ہے آذان اور اقامت بچے کے کان میں کہہ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر بچہ صبح کے وقت پیدا ہوا ہے یا رات کے وقت، تو اس کے کان میں جو ہے فجر والی آذان دی جائے، جس میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بچہ جس وقت بھی پیدا ہو اس کے کان میں عام نمازوں والی آذان دی جائے گی۔ اب بچہ ہے یا بچی ہے، دونوں کے کان میں آذان اور اقامت کا ہی اہتمام کیا جائے گا، اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ریکارڈڈ آذان موبائل وغیرہ کے ذریعے بچے کے کان میں پہنچائی گئی تو یہ جو مستحب و سنت عمل ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے جو ہے بچے کے کان میں آذان نہیں دی گئی۔ لیکن ہے بھی بڑی شرم کی بات کہ انسان اگر اتنا بھی مسلمان نہ کر سکے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمان ملک میں پیدا ہونے والا، کہ اپنے بچے کے کان میں آذان بھی نہ کہہ سکے تو بڑی شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے ایسے دی ہے تو سمجھے کہ آذان نہیں دی، اب جب بھی مسئلہ سمجھ آیا، سنا، تو فوری طور پر جو ہے دوبارہ آذان اور اقامت جو ہے وہ کہی جائے، چاہے بچہ بڑا ہی کیوں نہ